چند باتیں ہم اپنے بزرگوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ کتاب وقت کے بہت بڑے مفتی، جن کو مفتی اعظم کہا گیا ہندوستان میں، حضرت مولانا محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کو ہم نے بچپن کی حالت میں دیکھا تھا، کلکتہ تشریف لائے تھے، اور ان کا بہت ہی یوں سمجھے کہ پیرانہ سالی ضعف کا زمانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ بڑی بڑی کتابیں ان کو ازبر یاد تھیں۔ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی قربت تھی، اور ہم نے حضرت کی کیا بات ہے، آج ہمارا عطر ہمارے جیب میں ہی رہا، لگائیے تو حضرت مفتی اعظم مولانا محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں لکھا ہے، ان کی سوانح میں لکھا ہے کہ دیوبند میں جب وہ پڑھاتے تھے تو دیوبند سے سہارنپور جب جاتے تھے تو بعض مرتبہ دیوبند کے اسٹیشن پہ ٹرین نہیں ملتی تھی۔ اس وقت کا زمانہ، بچپن کا زمانہ خود ہم نے دیکھا ہے کہ آج جتنی فراوانی کے ساتھ گاڑیاں مل جاتی ہیں ایسے نہیں ملتی تھی، کیا گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا تھا۔ اس کے بعد گاڑیاں آتی تھی، بہت گاڑیاں کم چلتی تھی۔ خضر پوری جانا ہوتا تھا کئی مرتبہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ گاڑی آئے گی تو جائیں، 235 اور 227 بیگ بگان سے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ٹرینیں بھی کم چلتی تھیں، اتنی ٹرین نہیں تھی، تو ٹرین کے انتظار میں اور جو وقت ہوتا تھا اس سے بہت دیر میں ٹرین آتی تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں حضرت مولانا فاروق صاحب، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، منا میں جو بھگدڑ ہوئی تھی اسی میں وہ شہید ہو گئے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے پیدل سہارنپور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تشریف لے جاتے تھے۔ جمعرات کو جاتے تھے تو غالباً حضرت کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ جو جاتے ہیں سہارنپور سے دیوبند سے سہارنپور جانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے تو یہ معلوم نہیں کہ کتنا وقت لگتا ہے، البتہ میں جب دیوبند سے چلنا شروع کرتا ہوں تو سہارنپور مدرسہ مظاہر العلوم پہنچتے کبھی میرے 14 پارے پورے ہوتے ہیں، کبھی 15 پارے پورے ہوتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت، اللہ اکبر کبیرہ، گنگوں میں پیدا ہوئے اور افریقہ میں جا کر انتقال ہوا اور وہیں قبر ہوئی۔ یہ کتاب حضرت ہی کی ترتیب دی ہوئی ہے، تو اس میں لکھتے ہیں کہ تحریف قرآن کا عقیدہ، یعنی قرآن کو بدلنے کا عقیدہ۔ جن کتابوں کو وہ اپنی مستند کتاب سمجھتے ہیں اور بتاتے ہیں، ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ المستفاد من مجموع هذه الاخبار وغیرہ من الروایات من طریق اہل البیت علیہم السلام۔ اچھا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کا نام آئے تو کیا پڑھیں گے؟ علیہم السلام۔ کسی نبی کا نام آئے، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور جب حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اگر کسی صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ، کسی بزرگ کسی اللہ والے کا نام آئے تو رحمت اللہ علیہ۔ یہ کیا ہے؟ فرق کرنے کے لیے کہ اگر علیہ السلام کہیں گے تو نبی سمجھ میں آئیں گے، اگر رضی اللہ عنہ کہیں گے تو صحابہ سمجھ میں آئیں گے، صحابی سمجھ میں آئیں گے۔ رحمت اللہ علیہ کہیں گے تو جن کی زندگی قرآن و سنت پر گزری ہے ان کے لیے لگائیں گے، عاملین مومنین مومنات کے لیے بھی لگا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ علیہ السلام کا لفظ نبی کے علاوہ کسی اور پر لگائیں گے تو آدمی شک میں پڑ جائے گا کہ بھئی یہ کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو ان جن کتابوں کا وہ حوالہ دیتے ہیں اس میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے، کیا ہے؟ من طریق اہل البیت علیہم السلام ان القرآن الذي بین اظہرنا لیس بتمامہ کما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بل منہ ما هو خلاف ما انزل اللہ ومنہ ما هو مغیر ومحرف وانہ قد حذف منہ اشیاء کثیرۃ منها اسم علی فی کثیر من المواضع ومنها غیر ذلک۔ کیا ترجمہ اس کا؟ اہل بیت کے واسطے سے، اب اہل بیت کے لیے انہوں نے کیا استعمال کیا؟ علیہم السلام، نبی کا درجہ دے دیا، نبی کا درجہ دے دیا نہیں دے دیا؟ یہ غلط ہوا۔ اہل بیت کے واسطے سے پہنچی ہوئی روایات سے یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ جو قرآن ہمارے پاس ہے وہ پورے کا پورا اس طرح نہیں ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ بولیے صحیح ہے؟ یہ عقیدہ رکھنا صحیح ہے کہ وہ قرآن نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے جو حضور پر نازل ہوا تھا، بلکہ اس میں کا کچھ حصہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے قرآن کے خلاف ہے۔ کیا ہے؟ اور کچھ حصے میں تغیر اور تحریف، تغیر معنی تبدیلی کر دینا، حرف کو معنی ایک حرف کو نکال کر دوسرا حرف لگا دینا، تحریف واقع ہوئی ہے اور اس میں سے بہت سی چیزیں نکال دی گئی ہیں۔ ان میں سے مثلاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام جو قرآن میں کئی مقامات سے نکال دیا گیا ہے، ان کے علاوہ بھی کئی ایسے مواضع ہیں۔ اب یہ عقیدہ رکھنا صحیح ہوگا، قرآن کے اندر یہ تحریف وہ مانتے کہ جو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا وہ قرآن ہمارے پاس نہیں ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اس میں کیا تھا؟ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اس میں تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ قرآن میں یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تو کہاں دین مکمل ہوا؟ جب قرآن مکمل نہیں تو دین مکمل نہیں۔ ہم اس آیت کو جو پڑھتے ہیں جو قرآن کی آیت ہے اس میں یہی تو ہے۔ جب ہم مانیں گے کہ قرآن کے اندر بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، اس کا مطلب ڈائریکٹ یہ جائے گا کہ نعوذ باللہ یا تو حضور نے چھپا لیا یا صحابہ نے چھپا لیا، پھر ہم کس کو اپنا بڑا مانیں گے؟ اللہ ہم نے ایسی بدعقیدگی سے بچائے۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں ان کی کتابوں میں ہے کہ قرآن میں سے جو کچھ نکالا گیا ہے یا اس میں تحریف اور رد و بدل وغیرہ کیا گیا ہے، اگر میں ان سب کو بیان کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی اور وہ چیز ظاہر ہو جائے جس کے اظہار کی تقیہ اجازت نہیں دیتا۔ گول مول بات، بھئی بات کہہ دو، کیا لمبی ہو جائے گی؟ جب تم نے اتنی بڑی بات چھیڑی ہے تو بات کہو کہ کیا ہے۔ تو کیا کہہ رہے؟ اگر میں ان بات کو ظاہر کروں بات لمبی ہو جائے گی، اور تقیہ کے خلاف، تقیہ مطلب اصل عقیدہ کو چھپاؤ اور ظاہر میں کچھ کرو۔ تو مومن کی یہ حالت ہے، مومن ایک حالت میں رہتا ہے۔ محدث جزائری کہتے ہیں کہ صراحتاً تحریف قرآن پر دلالت کرنے والی متواتر روایتوں کی صحت پر ہمارے سب اصحاب کا اتفاق ہے۔ تحریف قرآن پر دلالت کرنے والی روایات 2000 سے زیادہ ہیں۔ ایک جماعت نے ان کے متواتر ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جیسے مفید، محقق، داماد اور علامہ مجلسی وغیرہ۔ یہ ان کے بڑے بڑے جن کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، عوام میں کہتے ہیں، اب بیچاری عوام کو کیا معلوم کہ 2000 روایات ہیں
جن میں قرآن کے اندر تبدیل کیا گیا۔ کس نے تبدیل کیا بھائی؟ وہی نام آئے گا، ابو بکر، عمر، عثمان۔ جب انہوں نے تبدیل کر دیا، اب امت کا ان پر اعتماد رہے گا، بھروسہ رہے گا؟ بتائیے۔ ایک طرف حضور فرما رہے ہیں اور حضور سے پہلے اللہ فرما رہے ہیں، یہ صحابی ہیں، یہ اللہ سے راضی، ان سے اللہ راضی۔ حضور فرما رہے ہیں کہ صحابہ میرے ایک ادنا صحابی کو بھی برا بلا مت کہو۔ اسی لیے یہاں رک کر ایک بات سمجھ لیجئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، ان کے مقام و مرتبہ میں کوئی کمی کرتا ہے تو اس کے ایمان میں کمی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حق گوئی اور بے باکی کے لیے جو جام شہادت کا نذرانہ پیش کیا، اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ اس سے خالی۔ لیکن مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے سوانح پر ایک کتاب لکھی ہے، اور اس میں لکھا ہے جو یزید کے بارے میں، کہ یزید ان لوگوں میں سے تھا جن لوگوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی جنازے کی نماز میں شرکت کی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں، ایک زمانے میں وہ بہت بڑے ڈاکو تھے، اکیلے قافلے کو لوٹ لیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کی ہدایت عطا فرمائی اور ان کو معلوم ہوا کہ مکہ میں ایک شخص ہے جو ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور یہ تمام چیزوں کو غلط کہتا ہے، تو پہلے بھائی کو بھیجا، انہوں نے آ کر خبر دی، پھر دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ خود جائیں۔ چنانچہ انہوں نے جا کر کے، اور اتنی جرت، اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ خودداری، کہ کسی سے پوچھا نہیں کہ کون ہے حضور، بلکہ خود تلاش کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جو لائے تھے توشہ وہ بھی ختم ہو گیا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن حق گوئی کی تلاش میں جب نکلے ہیں، خودداری ایسی ہے کہ وہ بھوک سے بے ہوش ہو جا رہے ہیں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو مرگی کی بیماری ہو گئی، لیکن کبھی کوئی کھانے کے کھلانے کے لیے جا رہا، کبھی کوئی، لیکن بتا نہیں رہے ہیں کہ وہ کس لیے آئے۔ اور صحابہ ضیافت کر دے رہے ہیں، لیکن وہ بھی ان سے نہیں پوچھ مصلحت خداوندی۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور پھر ایمان جب لائے تو اپنے قوم کے سردار تھے، قوم میں گئے اور لوگوں کو پھر ایمان کی طرف دعوت دی۔ وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جن پر آخرت کا ایسا غلبہ ہو گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ کہتے تھے کہ جو کوئی کل کے لیے بچا کر رکھے گا میں اس کو کوڑے ماروں گا۔ جلیل القدر صحابی تھے، ان کے بارے میں احادیث موجود تھی، اور ایسی حدیث موجود تھی جس میں یہ تھا کہ جو شخص ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں شریک ہوگا وہ مغفورین میں سے ہوگا۔ یہ روایت حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے سوانح میں لکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے بارے میں یہ روایات موجود ہیں، ان کو روک بھی نہیں سکتے، لہذا ان کے لیے مدینے سے الگ ایک جگہ ان کے لیے متعین کر دیا، اور ساری راحت کی چیزیں وہاں متعین کر دی، کیونکہ جس شخص کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کچھ ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، بس اس پر عتاب، یعنی آخرت کے اعتبار سے گرفت کی بات بتا رہے ہیں۔ تو یہ غلبہ جو آخرت کا ان پر ہو گیا تھا، اس کی بنیاد، تو انہوں نے لکھا ہے کہ جن لوگوں میں جنازے میں شریک ہونے والوں میں جو لوگ تھے موجود، اس میں یہ یزید بھی تھا۔
اسی لیے ہمارے بعض علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ یزید حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں اتنا دیندار نہیں تھا جتنا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ اب اس سے آگے ہم اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں، لیکن جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور جن بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، انہی میں سے کچھ ان کے چیلے چپاٹے تھے جو آگے چل کر کے دنیا پرست ان پر غالب ہوئی اور ایسے ایسے حالات واقعات پیش آئے۔ تو بہرحال قرآن کی تحریف کا عقیدہ ایک جماعت نے گڑھ دیا۔ آگے کہتے ہیں کہ علی بن سوید کہتے ہیں کہ ابو الحسن اول نے مجھے جیل سے لکھا کہ اے علی، یہ جو تم نے لکھا ہے کہ دین کی بنیادی باتیں کس سے سیکھوں؟ اپنے دین کی باتیں سوائے ہمارے شیعہ کے اور کسی سے حاصل نہ کرو، اس لیے کہ اگر ان کے علاوہ دوسرے کے پاس گئے تو گویا تم نے ایسے خیانت کرنے والوں سے علم حاصل کیا جنہوں نے اللہ رسول سے خیانت کی۔ اب بتائیے، یعنی قرآن پر جن لوگوں کا یہ حوالہ دے رہے ہیں ان کا یہ عقیدہ، قرآن پر شکوک و شبہات ڈال رہے ہیں نہیں ڈال رہے ہیں؟ اور قرآن کے بارے میں ہم پہلے ہی پارہ میں پڑھتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ آگے ان کی بات نقل کی جا رہی ہے کہ اور جو امانت ان کے پاس رکھی گئی تھی اس میں خیانت کی۔ پوری دنیا کو امانت کا پیغام پہنچانے والے صحابہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معیار ہیں، پرکھنے کا ایک آلہ ہے۔ کوئی اگر چاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری تو صحابہ کو دیکھے۔ اگر ہم صحابہ کو معیار نہیں بنائیں گے تو گویا کہ یہ الزام آئے گا کہ جناب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں کی ایسی جماعت نہیں تیار کی جو قرآن اور سنت پر عمل کر سکے، تو بعد والے کیسے عمل کریں گے؟ الزام ہوا یا نہیں ہوا؟ کتنا بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اسی لیے یہ تحریف قرآن کا عقیدہ رکھنے والوں کا کیا معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے۔ ان کے پاس کتاب اللہ امانت تھی، انہوں نے اس میں تحریف کر ڈالی، بدل دیا اور اس میں تبدیلیاں کر دیں۔ ان پر اللہ، ملائکہ، میرے نیک آبا و اجداد، میری اور میرے تمام شیعہ کی قیامت تک پھٹکار۔ اب بولیے، قرآن کہتا ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ پورے وثوق کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جنہوں نے یہ جملہ کہا ہے یہ جملہ خود ان پر صادق آتا ہے۔ کیوں؟ ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن جیسے اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے قیامت تک ویسے ہی ہے۔ کیوں بھائی؟ ایسے ہی نا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ توریت میں تبدیلی ہو گئی، زبور میں تبدیلی ہو گئی، انجیل میں تبدیلی ہو گئی، قرآن کو ہم تبدیلی سے بالکل پاک سمجھتے ہیں۔ وہ واقعہ میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنایا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام جب جا رہے تھے اور ایک گاؤں میں رات گزارنے کے لیے رکے تو گاؤں والوں نے انکار کر دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ لوگ ایمان لائے تو انہوں نے کہا کہ قرآن میں ہمارے علاقے کی بدنامی ہے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ایک نقطہ بڑھا دیجئے اور نیچے کا نقطہ اوپر کر دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 100 بار عمر مرے اور 100 بار زندہ ہو
تب بھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ فَأَبَوْا کو فَأَتَوْا کر دیں، ابو جب ہے تو ہے انکار کر دیا، اور اتو کر دیں گے تو جب وہ لوگ آئے، یعنی جو برائی تھی وہ اچھائی میں بدل گئی، صرف ایک نقطہ اوپر لگا دینے سے، بڑھا کر کے نیچے کا نقطہ اوپر لگا دینے سے یہ معاملہ۔ اب آپ بتائیں کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا یا ایسا کرنے والا کیا ہوگا؟ تو قرآن ہمارے پاس بالکل پاک ہے تمام تبدیلیوں سے، یہ ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی اگر ایسا عقیدہ اس کے خلاف رکھے گا تو کیا صحیح ہوگا؟ اللہ ہمیں ایسی بدعقیدگی سے بچائے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ خود کیا کہہ رہے ہیں اپنی جماعت کو کہ دیکھو ان لوگوں نے اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر ڈالی، ان پر اللہ، فرشتے اور میرے نیک آباء و اجداد اور میرے تمام شیعہ کی قیامت تک پھٹکارو۔ کون صحیح ہے بھئی؟ کہنا پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت اسی جماعت اور اسی طبقے میں سے ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کا پکڑنا لازم ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں نا، کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم سنت والے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی مدد ہوتی ہے جماعت پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پوری قوم، پوری امت کسی گمراہی والے کام یا کسی گمراہی والے بات پر جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک جماعت ہر زمانے میں ایسی رہے گی جو کسی بھی ملامت کرنے والے کے ملامت کی پرواہ نہیں کرے گی اور وہ حق بات کہے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے بات آئی، انہوں نے کیا کہا؟ قرآن میں سے جو کچھ نکالا گیا ہے اگر میں اس تحریف اور رد و بدل کو بیان کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ بھائی جب آپ نے یہ معاملہ چھیڑ ہی دیا ہے تو آپ بتائیے۔ اور بولا تو کیا بولا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی نے کہا ان کی ولایت کا، کسی نے کہا ان کی امامت کا، کسی نے کہا ان کی خلافت کا، اور کسی نے کہا ان کی رسالت کا، اور کوئی تو ایسا بدبخت ہوا جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سیدھا اللہ قرار دے دیا۔ اب آپ بتائیں ایسا عقیدہ رکھنے والا کیسا ہوگا؟ اللہ ہمیں بدعقیدگی سے محفوظ رکھے۔ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عنایت فرما۔ مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے ہیں؟ ہم آپ سے لڑنے نہیں جا رہے ہیں، لیکن ہم اپنے عقیدے کی اور ہم اپنے ایمان کی سلامتی کی حفاظت چاہتے ہیں، کیونکہ اسی ایمان کے ساتھ ہم اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے ہیں، ہم اہل بیت اطہار سے ملنا چاہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟